نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ دین اللہ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ جو بات قرآن مجید میں آ جائے اور جو بات پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں وہ دین کہلائے گا، وہ سنت کہلائے گی، وہ عبادت کہلائے گی، وہ اطاعت کہلائے گی۔ اگر اللہ کا حکم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت ہے، اور اگر اللہ کا حکم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ گمراہی ہے۔ لہذا ایک مسلمان زندگی گزارتے ہوئے اس بات کی کوشش کرے گا کہ کیا میرا عمل، میرا یہ کام پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ جو کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا وہ عبادت کہلائے گا، اور جو کام پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا اگر اس کو دین سمجھا جائے تو یہ بدعت کہلائے گا۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کوئی بھی ایسا کام جو سنت سے ہٹ کر ہوگا وہ کبھی بھی عبادت نہیں بن سکتا، وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، وہ اجر اور ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اب 27ویں شب معراج کے حوالے سے جو باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہیں، کیا اس بات کا حکم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے، یا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا اور جن کی تربیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا انہوں نے اس رات میں کوئی کام کیا یا اس رات میں عبادت کرنے کو افضل سمجھا یا کوئی طریقہ بتایا یا کام کر کے دکھایا؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ ہمارے لیے عبادت کہلائے گا، وہ اطاعت کہلائے گا، وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس بارے میں احادیث سے رجوع کریں تو شب معراج میں کسی طرح کی عبادت کا اور اس کے بعد آنے والے دن کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو کوئی روایت اب تک پہنچی ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گی، اس لیے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت کی جائے یا اس رات میں کی جانے والی عبادت کو افضل سمجھا جائے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اگر اس رات میں عبادت کرنا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا تو یقیناً پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچا کر جاتے۔ لہذا اس رات میں عبادت کرنا، اگر عبادت کرنے کا شوق ہے کہ اس کو کیا جائے، لیکن اس کو افضل مت سمجھا جائے کہ میں آج کی رات عبادت کر رہا ہوں تو آج کی رات میں عبادت کرنا یہ باقی راتوں کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ پیغام ہمیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ اور روزے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس دن رکھے گئے روزے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے رکھنے والے کے روزے کو کھلوایا، اس لیے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کا یہ روزہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اور جو سنت سے ہٹ کر ہو ہمیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور آ کے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنیادی باتوں کے بارے میں، احکامات کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بتایا، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب وہ تشریف لے گئے تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے ان باتوں پر من و عمل کر لیا تو یہ جنت میں جائے گا، یقیناً ہم سب بھی جنت میں جانا
پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا پسند کرتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، ہماری سفارش کر دیں اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا دیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔